میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو اینکر، جو دانشور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ قومی مجرم ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ وہ نظریہ پاکستان کے باغی ہیں جو یہود کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، وہ آئین پاکستان کے بھی باغی ہیں۔ آئین پاکستان سے انہوں نے انحراف کیا ہے، تو یہ لوگ ہیں کہ جن کو جیلوں میں ڈالا جائے کہ ان کی بات کوئی نہ سنے۔ آج کی فلسطین زندہ باد کانفرنس کے اندر میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ فلسطین امت مسلمہ کے ریڈ زونز میں سے ایک ریڈ زون ہے۔ یہ محض کسی خطہ ارض اور زمین کے ٹکڑے کا معاملہ نہیں، یہ امت مسلمہ کی بقا کا معاملہ ہے، یہ ختم نبوت کے فیضان کا معاملہ ہے، یہ قرآن کے ساتھ وفا کا اور ایمان کے ساتھ پیار کا معاملہ ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان فلسطینی ماؤں کو کہ جو سال ہا سال سے فلسطین کی آزادی کی جنگ اپنے بیٹوں کے کلیجوں سے لڑ رہی ہیں۔ فلسطینی مائیں کہتی ہیں ہم بیٹے جب ہمارے ہاں جنم لیتے ہیں تو اس وقت ہی ہماری یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم نے بیت المقدس آزاد کروانے کے لیے ان کی قربانی پیش کر دی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین جو نشانیاں بتائی تھی وہ تینوں اس علاقے میں ہیں جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی یہ دجال کا سارا سلسلہ جو ہے وہ قریب آ رہا ہے، اور یہ کرونا اسی دجالی سوچ کا ایک سلسلہ ہے کہ جس میں ڈیجیٹل کرنسی کے ذریعے پوری دنیا کی دولت اپنے قبضہ میں کرنا چاہتے ہیں۔ کاغذ کی نوٹ ہیں، ان کو تو جراثیم لگتے ہیں، پتہ نہیں ہزاروں لوگوں نے اس کو ہاتھ لگایا ہوگا تو یہ تو تم مر جاؤ گے، لہذا سارے نوٹ باہر پھینک دو۔ یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم حجاز مقدس کے بعد جس سرزمین چومے وہ فلسطین کی سرزمین ہے۔ بیت المقدس آج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوؤں سے معطر ہے، نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے، جذبہ الفت کی ایک تعبیر پاکستان ہے۔ کون اب تسخیر کر سکتا ہے ارض عشق کو، مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے۔ اس وقت جو سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ کے بعد وہ فلسطین کو تسلیم کرنے کا معاملہ ہے۔ تو فلسطین کے لحاظ سے شروع سے ہی جب سے اسرائیل نامی ملک جس کا اصل نام جو ہے وہ کیان صہیون ہے، وہ کہ جس کو ملکوں کے اندر ولد الحرام کہا جاتا ہے، اس کو تسلیم کرنا، اس کی تحریک چلائی جا رہی ہے، اور کچھ عرب حکمرانوں نے معاذ اللہ اس کو تسلیم بھی کر لیا، اور اب اس کے لیے لابنگ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر۔ کچھ نام نہاد مفکر، دانشور، اینکر وہ اس سلسلہ میں لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں۔ اگرچہ حکومت بظاہر ابھی انکار کر رہی ہے، لیکن یہ جو چھوڑے گئے ہیں لوگ اس طرح فضا ہموار کرنے کے لیے، ان کے پیچھے بھی یقیناً ان پر کسی کی سرپرستی کا ہاتھ۔ آج کی فلسطین زندہ باد کانفرنس کے اندر میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ فلسطین امت مسلمہ کے ریڈ زونز میں سے ایک ریڈ زون ہے۔ یہ محض کسی خطہ ارض اور زمین کے ٹکڑے کا معاملہ نہیں، یہ امت مسلمہ کی بقا کا معاملہ ہے، یہ ختم نبوت کے فیضان کا معاملہ ہے، یہ قرآن کے ساتھ وفا کا اور ایمان کے ساتھ پیار کا معاملہ ہے۔ محض مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی وہ بھی ضروری ہے کہ جہاں مسلمان رہتے ہیں ان کی سرزمین ہے، مثلا کشمیر کے ساتھ، وہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، مگر یہ تو سرزمین اسلام کی جو سلطنت ہے اس کی ایک شارگ ہے۔ یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم حجاز مقدس کے بعد جس سرزمین چومے وہ فلسطین کی سرزمین ہے،
بیت المقدس آج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوؤں سے معطر ہے، اور یہ ہماری غیرت کا معاملہ ہے کہ وہاں ہر ہفتے میں دوسرے ہفتے میں یہود کی فورسز کی نگرانی میں بے حرمتی کی جاتی ہے، اور صہیونی آ کے وہاں پر جو شعائر مقدسہ ہیں ان کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹرمپ کے عہد میں یہود کو مزید تھپکی دی گئی، اور ٹرمپ کے یہودی داماد نے سعودی عرب میں ٹرمپ کے ساتھ جب وہ آیا تو اس سلسلہ میں اس کا مستقل مشن تھا کہ وہ ابن سلیمان جو موجودہ ہے، ابن سلمان، اس کی ذہن سازی کرے اور اس سلسلہ میں سعودی عرب جو ہے وہ بھی تسلیم کرے۔ سعودی عرب اگرچہ بظاہر اب تک یہ لفظ نہیں بول رہا تسلیم کرنے کا، لیکن اس کی پالیسی کا جو دفتر ہے 7 دیگر ریاستوں کے لحاظ سے وہ تسلیم کر چکا ہے، تو انہیں ابھی بظاہر رکاوٹیں ہیں کہ لوگ رد کریں گے۔ جس طرح کہ سوڈان نے تسلیم کیا تو وہاں کے عوام نے اس سلسلہ میں تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ تو یہود جو ہے ان کا قبضہ پوری زمین پہ معاذ اللہ کرنے کا پروگرام ہے، اور وہ ایک گریٹر اسرائیل جس میں مدینہ منورہ بھی شامل ہو، وہ اس کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں، اور یہ دھڑا دھڑ تسلیم کیا جا رہا ہے اسرائیل کو، تو یہ اسی کا ایک سلسلہ ہے۔ یعنی پہلے ان سے تجارت اور معاملات اس طرح کے کیے جائیں گے، اور پھر جہاں بھی وہ یہودی شیطان داخل ہو جائیں گے کسی ذریعے سے، تو پھر بالآخر یہ جو عرب حکمران ہیں یا جو سلطنتیں ان کو مان رہی ہیں، ان کی حیثیت محض ایک جو ہے وہ کٹھ پتلی کی رہ جائے گی، اور اقتدار اسرائیل کے پاس ہوگا، اور وہ جو چاہیں گے کریں گے معاذ اللہ۔ اور ان کا جو سب سے زیادہ جس پہ فوکس ہے وہ گنبد خضرا ہے، اور حرمین شریفین کی سرزمین ہے کہ وہ کعبۃ اللہ ہے، کہ جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے غلبے کی دلیلیں ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے ہم اسلام کو کیسے کمزور کر سکتے ہیں، تو ان پر قبضہ کر کے وہ معاذ اللہ اپنے برے مقاصد پورے کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہمارے لیے ان چند مہینوں سے پہلے یا کچھ سالوں سے پہلے یہ تھا کہ جب پاکستان میں یہ نام لینا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اس کو بھی جرم سمجھا جاتا تھا کہ اس بندے نے یہ کیوں کہا ہے۔ پاکستان کے ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ سوائے اسرائیل کے ہر شہر میں جا سکتا ہے، ہر ملک میں جا سکتا ہے۔ تو لبرل لوگ شور مچاتے تھے تو ہم ان کا گلا دباتے تھے کہ ایسا آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن جب سے یہ عرب حکمرانوں نے سستی، بزدلی، بے اہمیتی دکھائی ہے، تو اب ان لوگوں کے منہ بھی کھل گئے کہ اگر وہ بھی مسلمان ہیں، وہ عرب ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں، اور اب یہاں پر مسلسل اس سلسلہ میں لوگوں کے ذہن بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اوپر سے ہزاروں چینل دن رات جو غیروں کے اس پر ہماری اولادوں کے ذہنوں پر زہر چھڑک رہے ہیں، نظریات جو ہیں جل رہے ہیں، تو انہی کے اندر یہ بھی مکس کر رہے ہیں کہ فلسطین کے مسئلے کے لحاظ سے بھی کہ امت اس کو ہلکا سمجھے کہ کوئی نہیں، وہ اگر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے یا ان کو کسی نے تسلیم کر لیا ہے۔ حالانکہ جب یہ ٹرمپ نے بیت المقدس کو ان کا دارالحکومت بنایا اور یہ سب کچھ ہوا، تو اس وقت چاہیے تھا کہ ساری امت یہ روکتی، لیکن عرب ان میں سے یعنی حکمران جو ہیں، جو مسلط ہیں، وہ اتنے عیاش ہو چکے ہیں کہ انہیں اپنی عیاشیوں سے فراغت نہیں، اور امت کے اجتماعی مسائل کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں۔ اس موقع پر میں خراج تحسین کی پیش کرتا ہوں ان فلسطینی ماؤں کو کہ جو سال ہا سال سے فلسطین کی آزادی کی جنگ اپنے بیٹوں کے کلیجوں سے لڑ رہی ہیں۔ فلسطینی مائیں کہتی ہیں ہم بیٹے جب ہمارے ہاں جنم لیتے ہیں تو اس وقت ہی ہماری یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم نے بیت المقدس آزاد کروانے کے لیے ان کی قربانی پیش کرنی ہے۔
اور گرے ہوئے مکانوں پر بیٹھ کے آنسو تو بہاتی ہیں مگر اپنے مشن سے اور اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوتی۔ کتنی نسلیں خیموں میں بالغ ہوئیں، کتنے سال گزر گئے، سلام ہے ان عظیم ماؤں کے دودھ کو، سلام ہے ان کے دودھ میں موجود غیرت کو، سلام ہے فلسطینی مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو۔ لیکن یہ اب پوری امت کو ضروری ہے کہ دیکھیں کہ ان کو مسلسل ٹینک چڑھائے جا رہے ہیں، ان پر مسلسل ان پہ راکٹ چلائے جا رہے ہیں، اور یہ جو پڑوسی ہیں کتنے مسلمان ملک، یہ تو تھوڑا تھوڑا کندھا بھی دباتے تو ان کی چیخیں نکل جاتی۔ اتنے مسلمان ملکوں کے بیچ میں وہ شر پھیلا رہا ہے، اور پھر مزید کسی نہ کسی علاقے پہ قبضہ کر لیتا ہے، اور وہ علاقے والے جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چلو کوئی نہیں، یہ ایک پہاڑی تھی اس نے قبضہ کر لیا۔ تو اس بنیاد پر یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا تھا کہ ایک جگہ کی کھجوریں پھر پھل نہیں دیں گی، اور ایک چشمہ جو ہے، ایک سمندر اس کا پانی خشک ہوگا، تین جو نشانیاں بتائی تھیں وہ تینوں اس علاقے میں ہیں جس کو اب جو ہے اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ دجال کا سارا سلسلہ جو ہے وہ قریب آ رہا ہے، اور یہ کرونا اسی دجالی سوچ کا ایک سلسلہ ہے کہ جس میں وہ ڈیجیٹل کرنسی کے ذریعے پوری دنیا کی دولت اپنے قبضہ میں کرنا چاہتے ہیں، کہ یہ آہستہ آہستہ کہیں گے کہ کسی چیز کو ہاتھ لگے تو یہ جراثیم لگ جاتے ہیں، تو یہ جو کاغذ کی نوٹ ہیں ان کو تو جراثیم لگتے ہیں، پتہ نہیں ہزاروں لوگوں نے اس کو ہاتھ لگایا ہوگا تو یہ تو تم مر جاؤ گے، لہذا سارے نوٹ باہر پھینک دو، اور جو نمبر ہے اس کے ذریعے ایک جو ہے وہ کرنسی بنائی جائے گی، اور اس طرح وہ جب ان لوگوں کے پاس اپنی دولت ہی نہیں رہے گی اور وہ سب لوگوں کی دولت کے بن جائیں گے محافظ، کنٹرولر، جس طرح کتنی چیزیں ہیں کہ جن کا اصل جو ہے وہ کنٹرول ان کے پاس ہے، مسلمان صرف ان کے صارفین ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح پیسے کا بھی کرنا چاہتے ہیں، اور جب پیسے ہی نہیں رہے گا کسی کے پاس، اور جو پیسہ مارکیٹ میں چلتا ہے اس کا کنٹرول ان کے پاس ہوگا، اس کی چپ وہ سنبھالیں گے، تو پھر کتنے بڑے نتائج گمبھیر ہو جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دین غالب رہے گا قیامت تک، لیکن دجالی سوچ اپنا کام کر رہی ہے، تو ہمیں اس کے مقابلے میں سوچنا چاہیے کہ کیوں یہ مسلم امہ کے حکمران اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو اینکر، جو دانشور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ قومی مجرم ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ وہ نظریہ پاکستان کے باغی ہیں، جو یہود کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، وہ آئین پاکستان کے بھی باغی ہیں، آئین پاکستان سے انہوں نے انحراف کیا ہے۔ تو یہ لوگ ہیں کہ جن کو جیلوں میں ڈالا جائے کہ ان کی بات کوئی نہ سنے، اور وہ بتدریج ان کی رسی جا ڈھیلی کی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ اگر فلسطین معاذ اللہ ان کے سپرد کیا جاتا ہے تو یہ چھوٹا سانحہ نہیں، یہ امت مسلمہ کی اجتماعی خودکشی ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنا قتل کر جائے گی امت۔ تو اس بنیاد پر فلسطینی تو ڈٹے ہوئے ہیں، اور عہد ہے ان کا کہ ہم آخری بچے تک دیں گے قربانی، لیکن ارد گرد کو حیا کرنی چاہیے۔ اور پھر پاکستان کی سلطنت جو کہ مدینہ منورہ کی سلطنت کا عکس جمیل ہے، یعنی اگر آج پاکستان جا کے حفاظت کرے فلسطین کی تو یہ ہوگا کہ مدینہ منورہ کی سلطنت والا کام کیا جا رہا ہے۔ اور اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ ہمارا ایمان کا جو ریڈ زون ہے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، اور یہ ہمارا قبلہ اول فلسطین کی دھرتی، اس کے لیے ہمیں امت کو بیدار کرنا ہے، اور اس سلسلہ میں
جس حد تک ہو سکے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور یہ جو کرائے کے ٹٹو اور ایجنٹ ہیں، یہ لبرل جن کو چھوڑا گیا ہے، جن کے خون میں یہودی پیسہ سرایت کر چکا ہے، ان کا منہ توڑ جواب دینے کی ضرورت ہے. اور اس لحاظ سے ہمیں یہ واضح کرنا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے جیتے ہوئے اس ملک کو اسرائیل کی بالادستی تسلیم نہیں کرنے دیں گے. اور یہ جو نظریہ پاکستان کی سلطنت ہے، اس کے حکمرانوں کو اسرائیل تسلیم نہیں کرنے دیں گے. اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہم قائد اعظم محمد علی جناح اور شاعر مشرق نے جو یہود کے خلاف ایک قلعہ بنانے کا عزم کیا تھا، ہم پاکستان کو اسی قلعہ کی شکل میں انشاءاللہ قائم رکھیں گے. نقش ہے جو دل پہ وہ تصویر پاکستان ہے، جذبہ الفت کی ایک تعبیر پاکستان ہے. کون اب تسخیر کر سکتا ہے ارض عشق کو، مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم مشن میں کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فلسطین کے مجاہدو ہم تمہارے ساتھ ہیں، فلسطین کے مجاہدو ہم تمہارے ساتھ ہیں، فلسطین کے مجاہدو ہم تمہارے ساتھ ہیں، فلسطین کے مجاہدو ہم تمہارے ساتھ ہیں. لبیک